آپ کو پاکستان کے شہر اسلام آباد میں ملک بھر سے آئے ہوئے علماء کا ایک ہجوم نظر آیا ہوگا۔ یہ واقعہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے بار بار ہو چکا ہے اور پاکستان کے عوام نے بار بار اس کو دیکھا ہے، اور جس طرح آج پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے آرمی چیف نے ان سے خطاب کیا، اسی طرح پاکستان کے وزرائے اعظم اور پاکستان کے آرمی چیف ان سے خطاب کرتے رہے۔ یہ فیشن کب شروع ہوا؟ یہ فیشن ایوب خان کی آمریت کا پہلا تحفہ تھا کہ جب انہوں نے پاکستان کے مختلف قسم کے مزارات کو اوقاف کے ایک بہت بڑے محکمے کے زیر اثر لیا اور تمام مساجد کے علماء جو تھے وہ ان کو تنخواہوں پر لگایا، اور پھر مشائخ اور علماء کا ایک گروہ بنایا کہ جس گروہ کا کنونشن اسلام آباد میں ہوا کرتا تھا۔ ایوب خان کے پیر دیول صاحب بہت مشہور تھے اور بے شمار افسانے تراشے جاتے تھے کہ انہوں نے یہ کر دیا، ان کی یہ کرامت ہے، اور ایوب خان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ننگے پاؤں ان سے ملنے جاتا ہے۔ اس کے بعد ضیاء الحق کے زمانے میں، کیونکہ یحییٰ خان کو تو اپنے اپنے مشاغل سے فرصت نہیں تھی، ضیاء الحق کے زمانے میں آپ کو شریعت کے نفاذ کے حساب سے ایسے ہی علماء کنونشن کا آپ کو پتہ چلا ہوگا، دیکھا ہوگا، بار بار دیکھا ہوگا، بلکہ وہ تو اکثر ہوا کرتے تھے۔ یہ وہی علماء تھے کہ جب پاکستان میں شریعت کا نفاذ ہوا اور اسلامی شرعی عدالت بنائی گئی، تو اس وقت ضیاء الحق نے اس پر ایک پابندی لگائی کہ یہ تمام معاملات کے اندر قصاص میں، دیت میں سب کچھ سن سکتی ہے، لیکن یہ فائنینشل میٹرز، معاشی معاملات کے اندر کوئی کیس نہیں سنے گی 10 سال تک۔ یعنی 10 سال تک وہ اگر شرعی عدالت پاکستان کے اندر موجود ہے تو وہ سود کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں سنے گی۔ اور یہ سارے کے سارے علماء کرام جنہوں نے قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے بار بار تقریریں کی ہوں گی، حفظ کیا ہوگا، ترجمے سنائے ہوں گے، انہوں نے الف سے لے کے یہ تک، الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پاک میں اس بات کا بھی مطالعہ کیا ہوگا کہ اللہ نے کہیں اور جنگ کا اعلان نہیں کیا، نہ زنا کے خلاف کیا ہے، نہ چوری کے خلاف کیا ہے، نہ کسی اور چیز کے خلاف کیا۔ اللہ نے صرف ایک جگہ کہا ہے، حربم من اللہ و رسول ہی، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور وہ ہے سود۔ اسلام کے نزدیک سب سے بڑا فساد فی الارض جو ہے وہ سود ہے۔ آج فساد فی الارض کی بہت بڑی باتیں ہوئی ہیں اور بڑی اس کے پر فتوے جاری کیے گئے ہیں۔ سب سے بڑا فساد فی الارض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سود کے 70 درجے گناہ کے ہیں، سب سے آخری، سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ کانپ جاتا ہے یہ لفظ سن کے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ آج پاکستان کے ان علماء کی ایک بہت بڑی گیدرنگ کے اندر وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان کے آرمی چیف نے خطاب کیا۔ مجھے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخر الزمان کے حساب سے ایک حدیث یاد آ رہی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سارے عرصے کے اندر یہ لوگ بے نظیر کے زمانے میں، یہ لوگ نواز شریف کے زمانے میں کنونشن پر یہی لوگ تھے جو حاضر ہوا کرتے تھے، یہی لوگ تھے جو دربان بنا کرتے تھے، یہی لوگ تھے کہ جن کی لسٹیں جو ہیں وہ اوقاف کے سیکریٹریٹ کے اندر، ڈائریکٹوریٹ جنرل کے اندر بنائی جاتی تھیں، جن کو چیف سیکرٹری ویٹ کیا کرتا تھا، جن کو آج بھی ایجنسیز ویٹ کرتی ہیں اور بھیجتے ہیں کہ یہ عالم جو ہے یہ بہت کمال ہے، یہ اس نے بہت زبردست قسم کا جیسا فتویٰ چاہیں گے ہم آپ کو دلا دیں گے، اس لیے ہم آپ کے پاس بھیج رہے ہیں۔ رسول اکرم فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، جلد ہی لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن صرف رسموں تک محدود ہو کے رہ جائے گا، یعنی صرف پڑھیں گے لوگ، گفتگو کریں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، مسجد میں بہت زبردست نظر آئیں گی، شاندار، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گے۔ علماءہم شر من تحت ایدیہم السماء من عندہم،
اور علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. تخرجو فتنۃ فیہم تعود، فتنہ انہی میں سے نکلے گا اور انہی طرف لوٹ جائے گا. اور یہ فتنہ کیا ہے؟ آج آپ نے سوچا کہ اس ملک کے اندر قرآن پاک نے جس عذاب کی نشاندہی کی ہے وہ صرف اور صرف ہمارے علماء کے درمیان ہے. اللہ فرماتا ہے قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب نازل کرے، تمہارے سروں کے اوپر سے بارشیں آئیں، سیلاب آئے اور تمہیں بہا کے لے جائے. او من تحت ارجلکم، تمہارے پاؤں کے نیچے سے یعنی زلزلے آئیں اور تمہاری ساری کی ساری آبادیاں تہوالا ہو جائیں. او یلبسکم شیئا، تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، ٹکڑوں میں بانٹ دے، فرقہ واریت کا شکار اللہ کرے. وَجُزِيكَ بَعْضُكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، اور تمہیں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے. یہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، یہ کافر. پاکستان کے اندر اس طرح کی کنونشنز کا ایک فیشن ہے اور اس فیشن کے اوپر تقاریر کیے جاتے ہیں. مشرف نے اپنے زمانے میں ایک اسی طرح کی کنونشن بلایا تھا اور اس کنونشن کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑا فتویٰ لیا تھا. پاکستان کے اندر یہ فتویٰ بڑا عام کیا گیا تھا کیونکہ ظاہر بات ہے امریکہ نے کچھ لوگوں کو مارنا تھا تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فتویٰ بھی چاہیے تھا. اور یہ فتویٰ پاکستان نہیں افغانستان کے اندر بھی لیا گیا تھا کہ یہ تو خارجی ہیں، فساد فی الارض پیدا کرتے ہیں، اس لیے ان کو مارنا جائز ہے. ہم نے اس وقت سوال یہ کیا تھا کہ اگر وہ خارجی ہیں تو کیا سیدنا علی کی کرسی پہ نعوذ باللہ مشرف بیٹھا ہوا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم کتنا دین کے اوپر عمل کرتے ہو؟ تمہارا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ تم یہ فتویٰ دے سکو کہ کون خارجی ہے اور کون خارجی نہیں ہے، جب تک تم سیدنا علی کے ایک ایک بات کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے؟ کیا اشرف غنی بیٹھا ہوا تھا سیدنا علی کی کرسی پر؟ کیا حامد کرزئی بیٹھا ہوا تھا سیدنا علی کی کرسی پر؟ آپ اس وقت فتویٰ دے سکتے ہیں کسی شخص کے کفر کا جب خود آپ دین کے اوپر عمل کر رہے ہو. جس ملک کے اندر دنیا میں ایشیا کے علاقے کے اندر واحد ملک ہے 2018 میں جو 23 کے 22 مئی شاہد خاقان عباسی کے اندر ٹرانسجنڈر کا بل پاس ہوا اور جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ اس وقت ہم جنس پرستی کے اندر پاکستان سب سے بہترین ہے. آپ نے کیا کیا اس کے اوپر؟ شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا، تقریریں کرنے آتے ہو کھڑے ہو کہ آپ نے ختم کیا اس کو. سود کا فیصلہ آیا، سود کے ختم کرنے کا فیصلہ ہوا، کیا کیا؟ شریعت کورٹ کے اندر آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی وہی موافقانہ روش کہ ہم تو واپس لے رہے ہیں، ساتھ بینکوں کو کہا تم کر دو. بینک نے جا کے وہاں جا کے اپیل کر دی جائے. بینک تمہارے اس کے انڈر ہوتے ہیں، اسٹیٹ بینک کے، حکم کرتے کہ اپیلیں واپس لو اور نافذ کرتے اس سارے کے سارے فیصلے کو.